اس نظم کا شعر نمبر 1 ہے: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ الفاظ معنی ہیں: صبا صبح کی ہوا، بو یعنی کہ خوشبو۔ تو اس نظم کے اس شعر کی تشریح لکھنے سے پہلے ہم لکھیں گے نظم کا نام، شاعر کا نام، اور پھر اس شعر کا مفہوم بیان کریں گے کہ اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو مدینے کی گلیوں سے گزر کر آتی ہے، کیونکہ تیرے اندر مدینے کے پھولوں کی خوشبو موجود ہے۔ تو اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ اس شعر میں شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہے اور کہتا ہے کہ اے صبح کی ہوا، مجھے مکمل یقین ہے کہ تم مدینے سے ہو کر آتی ہے، کیونکہ تمہارے اندر مدینے کے پھولوں کی خوشبو رچی بسی ہے۔ تم میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے ہو کر آتی ہو، تمہارے اندر مدینے کے پیارے پھولوں کی خوشبو بری ہوئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہوا کے ہر جھونکے میں مدینے کی یاد آتی ہے۔ امیر منائی نے اس خیال کو ایک دوسری جگہ یوں بیان کیا ہے کہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اس نظم کے شعر نمبر 2 کی جانب۔ تو شعر نمبر 2 ہے: سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ تو الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں: تذکرہ یعنی کہ ذکر، گفتگو بات۔ تو شعر کی تشریح لکھنے سے پہلے نظم کا نام لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے، پھر اس شعر کا مفہوم بیان کریں گے کہ ہم نے مختلف پرندوں کی گفتگو سنی، سب کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ذکر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی باتیں جاری تھیں۔ تو اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ شاعر کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جذبہ اس قدر ہے کہ اس جذبے کے پس منظر میں اس کو ہر چیز کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنائی دیتا ہے۔ انسان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پرندے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس نے طوطی اور بلبل کی